دیکھیے آج میں سٹریس مینجمنٹ پہ بات کروں گا. ہمارے یہاں سٹریس کی مینجمنٹ کے بہت سے طریقے ہیں. اگر آپ یوٹیوب پہ چلے جائیں، آپ کتابوں میں دیکھ لیں، تو ہر آدمی نے اپنے طریقے سے، ظاہر ہے کہ ہر آدمی کا ایک اپنا پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے، وہ آپ کو انسٹرکشن دے گا، ہدایات دے گا کہ سٹریس ہو تو اس کی مینجمنٹ کیسے کرنی ہے. میں اپنے طریقے سے بتانے کی کوشش کروں گا. دیکھیے سٹریس کیا ہوتا ہے. آپ یہ سمجھیں کہ ہم سب کی ایک کیپیسٹی ہے سٹریس لینے کی. اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جس طرح ایک آپ ڈرم لے لیں. ایک ڈرم کی کیپیسٹی ہے 5 لیٹر کی. اب اس میں پانی ڈالتے رہیں، آپ پانی ڈالتے رہیں. جب 5 لیٹر پورا ہو جائے گا تو اس کے بعد مزید پانی آپ ڈالیں گے تو وہ اوور فلو ہو جائے گا. لیکن اگر اس کے نیچے ٹوٹی لگی ہوگی اور اس سے آپ نکالتے بھی رہیں گے اس کو، تو پھر بھلے آپ اس میں ڈالتے رہیں، نکالتے رہیں، یہ اوور فلو ہو کے نیچے نہیں گرے گا. بس آپ سمجھ لیں کہ جو سٹریس ہوتا ہے یہ جب انسانی جو کیپیسٹی ہوتی ہے اس سے زیادہ اس کے اوپر پریشر پڑ جاتا ہے، تب یہ سٹریس ڈیولپ ہو جاتا ہے. اب انسانی جو کیپیسٹی ہوتی ہے وہ کیسے فل اپ ہوتی ہے اس کا میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں. دیکھیے ہم شعوری طور پہ، لاشعوری طور پہ ہر وقت کوئی نہ کوئی چیز نئی دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم سن رہے ہوتے ہیں، ہم آبزرو کر رہے ہوتے ہیں. یہ ساری چیزیں ہمارے دماغ کے اندر سٹور ہو رہی ہوتی ہیں. ہم میں سے جو لوگ سینسٹیو ہوتے ہیں وہ ان چیزوں کو سٹور کرنے کے بعد اپنی میموری میں رکھ لیتے ہیں، جبکہ وہ لوگ جو سینسٹیو نہیں ہوتے وہ اس کو اگنور کر دیتے ہیں. اور وہ جب اس کو اگنور کرتے ہیں تو وہ چیز برین میں اس طرح سیٹل نہیں ہوتی. آپ دوسرے معنوں میں سمجھ لیں کہ جب وہ اگنور کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے اس ڈرم میں سے وہ اس انفارمیشن کو بہا دیتے ہیں. لیکن جو سینسٹیو لوگ ہوتے ہیں ان کی وہ انفارمیشن برین کے اندر رہتی ہے. مثال کے طور پہ فلانا نے یہ کہہ دیا، میں یہاں پہ جا رہا تھا تو اس نے غصہ کر دیا، میں نے اس کو جواب دیا. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں سارا دن ہم ریئیکٹ کرتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں اور اپنے دماغ میں بٹھاتے رہتے ہیں. اور یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو الٹیمیٹلی ہمارے دماغ کے اندر سٹریس بننے کا باعث بنتی ہیں. تو اس لیے سب سے جو پہلا عمل ہے سٹریس مینجمنٹ کا وہ یہ ہوتا ہے کہ نمبر 1، آپ بہت ساری چیزوں کے اندر جو اننیسیسری انوالو ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ رشتہ دار جن کی کوئی زیادہ اہمیت نہیں ہے ان کی باتیں سننے کا، ان سے کمیونیکیٹ کرنے کا فائدہ ہی نہیں ہے. وہ دوست، وہ لوگ جو آپ سے حسد کرتے ہیں، آپ سے جلتے ہیں، جو کبھی اچھی بات نہیں کریں گے، ان کو ملنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. ان سے دور رہنا ہی بہتر ہے. ٹیلی ویژن کی وہ شوز جن کے اندر آپ کا دل دکھتا ہے سن کے، چاہے وہ ٹاک شوز ہوں، چاہے پولیٹیکل شوز ہوں، چاہے وہ ڈرامہ ہو، دیر از نو نیڈ ٹو سی دیٹ. وہ چیزیں دیکھیں جو آپ کو ہلکا کرتی ہیں بجائے وہ چیزیں جو آپ کو ٹینس کرتی ہیں. مثال کے طور پہ آج کل بڑی عجیب سی بات ہے، جو پیپل پارٹی کے لوگ ہیں، جو تحریک انصاف کے لوگ ہیں، جو نواز شریف کے لوگ ہیں، نون لیگ کے، وہ ایک دوسرے کو خونخوار نظروں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. آپ ٹی وی پہ ایک پروگرام نکال کے دیکھ لیں، ایک اگر کسی لیڈر کی برائی ہو رہی ہوتی ہے اور وہ آپ کا چہتا لیڈر ہوگا، آپ سے برداشت نہیں ہوگا. تو اس سے بہتر ہے کہ وہ دیکھے ہی نہ، بیکاز انہوں نے، یہ کوئی آپ کے رشتہ دار نہیں ہے، یہ آپ کا ایک کمٹمنٹ ہے اپنے ساتھ، ان کے ساتھ کمٹمنٹ نہیں ہے آپ کی. تو خود کو ٹینس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو اس لیے اگنور کریں ان تمام چیزوں کو اور صرف یاد رکھیں ان چیزوں کو جو آپ کے لیے ضروری ہیں، جو آپ کے لیے اہم. آپ کے لیے اہم کیا ہوتی ہیں؟ آپ کے ماں باپ ہو گئے، بہن بھائی ہو گئے، یا آپ نوکری کرتے ہیں، آپ کے کچھ دوست ہو گئے. ناٹ آل، یہ لوگ اہمیت رکھتے ہیں تو ان کو اہمیت دیں. نمبر 2، ہماری بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمیں ہر وقت سٹریس دے رہی ہوتی ہیں. یعنی آپ مثال کے طور پہ کہیں پہ جاتے ہیں اور آپ پراپرلی کنگھی نہیں کرتے، آپ اپنے کپڑے پہنتے ہیں تو اس کا خیال نہیں رکھتے. میں نے مردوں کو دیکھا ہے کہ صرف اگر ان کی بعض اوقات یہ جو اوپر کا بٹن ہوتا ہے، اگر آپ نے ٹائی پہننی ہے تو یہ اگر آپ کا بٹن صحیح نہ ہو اور ٹائی نہ پہنی جا سکے تو آپ اوپری ٹائی باندھ دیتے ہو. اب یہ ٹینشن لے کے آپ پھرتے رہو گے، کبھی آپ یوں کرو گے، کبھی یوں کرو گے. یہ ساری ٹینشن آپ کے دماغ میں بیلٹ ہوتی ہے آپ کی، وہ بعض اوقات نہیں ہوتی اور آپ نے
پینٹ ایسی پہن لی کہ جس کے اندر جو لٹک رہی ہے اور آپ بار بار اس کو اٹھا رہے ہو. یہ ہوتا ہے اپنے آپ کو کمپوز رکھنا، ڈسپلن رکھنا. اسی طرح خواتین کے اندر ہے کہ میک اپ نہیں کیا اور چلی گئیں، یا میک اپ سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ بال نہیں بنائے، یہ کپڑے صحیح نہیں پہنے، اینڈ دین یو اسٹارٹ فیلنگ اے امبیرسمنٹ. یہ آپ کی انگزائٹی کو، ٹینشن کو بڑھاتا ہے. آپ وقت سے پہلے پہنچیں، کہیں پہ جانا ہو، کہیں پہ ملنا ہو، وقت سے پہلے پہنچیں. 5-10 منٹ پہلے پہنچیں گے تو آپ کو انگزائٹی نہیں ہوگی. لیکن عین وقت پہ آپ پہنچیں گے، آپ کو بیٹھنے کی سیٹ نہیں ملے گی، آپ کو اس وقت انگزائٹی کے اندر وہ جو ٹینشن ہوگی، یہ سٹریس آپ کو ڈیولپ کرتی رہے گی. پھر اسی طرح کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو آپ کے اندرونی جسم کا حصہ ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ ان کا علاج ہونا بہت ضروری ہے. کچھ لوگوں کو بلڈ پریشر کی بیماری ہے، اگر آپ کا بلڈ پریشر کنٹرول نہیں ہوتا آپ کا سٹریس بڑھ جائے گا. اسی طرح کچھ لوگوں کو ڈائبٹیز ہے، کچھ لوگوں کو یورین کا پرابلم ہے. یعنی ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ اگر اللہ نہ کرے کوئی ایسی سچویشن ہو جس کے اندر آپ کو یورین آیا ہوا ہو اور آپ کے پاس واش روم کی سہولت نہ ہو، تو دیٹ کین انکریز یور اسٹریس. تو جن کو سسٹمک بیماریاں ہوتی ہیں، لیور کی ہو گئی، ان کی اسٹریس کی کیپیسٹی ویسی کم ہو جاتی ہے. تو انہیں چاہیے کہ اس کو مینیج کرنا چاہیے، پراپر ڈاکٹر سے علاج کرانا چاہیے. پھر اس کے بعد میں آ جاتا ہوں عام روٹین کے اوپر. عام روٹین کے اندر 8 گھنٹے کی نیند ضرور ہونی چاہیے. دن میں ایکسرسائز ضرور ہونی چاہیے، بھلے آپ 30 منٹ تک کریں بٹ آپ کو کرنی چاہیے. اسی طرح پانی زیادہ پینا چاہیے، ڈی ہائیڈریشن نہیں ہونی چاہیے آپ کو. پھر اسی طرح آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ جو آپ کے دوست احباب ہیں، کچھ سوشلائزیشن ہونی چاہیے. کہیں کہیں پہ کہہ کے بھی آپ کو لگانے چاہیے. شوڈ ناٹ بی آل دا ٹائم سو سیریس. زندگی کا جو لائٹر موڈ ہوتا ہے اس میں بھی آپ کو جانا چاہیے. تو یہ ساری وہ چیزیں ہوتی ہیں جن پہ آپ کو ورک آؤٹ کرنا چاہیے. یہ سٹریس کو ختم کرتی ہیں. صرف دوائی کھا لینا سٹریس کی یا ایک آدھ چیز کر لینا، اس سے نہیں ہوتا. آپ کو سٹریس مینجمنٹ کے لیے ایک لائف سٹائل میں تبدیلی لانی پڑے گی، اور لائف سٹائل میں تبدیلی لانے کے چند ایک طریقے میں نے بتائے ہیں. جسٹ تھنک آن دیم. تھینک یو.